إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بما كسبا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو نعمت عطا فرمائی ہے دین اسلام کی شکل میں، اس دین میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور کمی رہے بھی کیسے کہ یہ کتاب قیامت تک کے آنے والوں تمام انسانوں کے لیے ایک لا ہے، قانون ہے، نظام ہے، دستور ہے، اور دنیا کے کسی بھی گوشے میں کسی بھی طبقے کا کوئی فرد ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، غریب ہو، امیر ہو، ہر فرد کے لیے اور ہر طبقے کے لیے اس میں مکمل رہنمائی موجود ہے، اور ہمارے زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، اللہ رب العزت
تعلیم ہو، تجارت ہو، اخلاقیات ہو، عبادت ہو، عقائد ہو، بول چال، رہن سہن، کھیتی باڑی، سیاست، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ غفلت تو ہماری ہے اور کوتاہی تو ہماری ہے کہ اس عظیم نظام کے ہوتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین تو بس نماز روزہ کا نام ہے، تلاوت کرو، ذکر کرو، یہی تو دین ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری سمجھ کی کوتاہی ہے، ورنہ ایسا معاملہ نہیں۔ آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے چوری سے متعلق کچھ شرعی رہنمائی ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس کو اسلام میں یا عربی زبان میں سرقہ کہا جاتا ہے، اور چوری کرنے والے کو سارق کہا جاتا ہے۔ یہ بری صفات میں سے اور بری عادات میں سے ایک عادت ہے جس کی اسلام نے بہت مذمت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کے اوپر قرآن کریم میں چور کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ چوری کرنے والا چاہے مرد ہو اور چوری کرنے والی چاہے عورت ہو، ان کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دو۔ یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سرزنش ہے، سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ تو چوری اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر حد رکھا ہے اور ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے اگر وہاں پر شرعی نظام پایا جائے، اور ہاتھ کاٹنے کے لیے جو شرطیں ہیں، جو اصول اور ضابطے ہیں، اگر وہ شرطیں مکمل ہو جائیں تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کاٹنے کے لیے حکم دیا ہے۔ ہاتھ یہ غالباً انسان کے جسم کا وہ حصہ ہے جو بہت زیادہ استعمال میں آتا ہے، اور انسان کی زیادہ تر ضرورتیں ہاتھ کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کاٹنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سزا ہے اس کی، جو انہوں نے کام کیا ہے یہ اس کرتوت کی سزا ہے، سرزنش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ ہاتھ کاٹنے کا جو حکم ہے اس میں بڑی حکمتیں اور بڑے فوائد ہیں، شاید آپ کو اس میں سے کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن یہ حکمتوں سے پر ہے۔ چوری کرنا میرے بھائیوں کبیرہ گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے۔ آپ جانتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب اگر بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر چاہا تو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے گا اس کو، ورنہ اس کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ کبیرہ گناہ یہ ہمارے اعمال صالحہ سے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ یہ صدقات اور خیرات سے نہیں مٹتے ہیں۔ صغیرہ گناہ مٹتے ہیں مگر کبیرہ گناہ نہیں مٹتے ہیں۔ یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے چوری کرنے والے پر۔ لعن اللہ السارق یسرق البیضۃ فتقطع یدہ۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو چھوٹی موٹی چیزیں چوری کرتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اتنا بھی سمجھ نہیں اس انسان کو
کہ اس چیز کے چرانے سے ہمارا کیا ہونے والا ہے، اور ہاتھ کٹا کے پوری زندگی اور پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ہے کہ آپ ہمیشہ رحمت کی دعائیں کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے بد دعائیں نہیں نکلتی تھی، اور نکل جائیں تو سمجھ لو معاملہ بہت خطرناک ہے، معاملہ بہت بھیانک ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام لعنت بھیج رہے ہیں۔ کوئی عالم یا مولوی یا امام یا خطیب نہیں لعنت بھیجتا ہے چوری کرنے والے پر، بلکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، اور جس پر نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے اس پر سبوں کی لعنت ہے۔ میرے بھائی، تو لعنت بھیجی ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور چوری کرنے والے کی ایک مذمت کا ناحیہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چوری کرنے والے سے ایمان کی نفی کی ہے، یعنی اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا يسرق السارق حين يسرقه المؤمن۔ جس وقت چوری کرنے والا چوری کرتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ مومن ہو اور چوری کرے۔ مومن ہو کر کے کوئی چوری نہیں کر سکتا ہے، ایمان والا چوری نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی واضح اور صریح حدیث ہے کہ چوری کرنے والا جس وقت چوری کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہوتا ہے، وہ مومن نہیں ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، چوری کرنا زمین میں فساد مچانا ہے، فساد مچانا ہے، زمین میں فساد برپا کرنا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی فساد زمین میں مچاتا ہے تو یہ کتنا بڑا جرم ہے میرے بھائیوں، کتنا بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے واقعے کو پڑھیے تو اس میں عزیز مصر کے لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے جب بھائی وہاں غلہ لینے کے لیے گئے تھے دوسری بار، تو انہوں نے جب جانے کا وقت ہوا تو کہا، اے قافلہ والو، تم سب چور ہو، تم نے چوری کی ہے۔ ایھا الغیر انکم لسارقون، اے قافلہ کے لوگوں تم چور ہو۔ کہا کیوں ایسی بات کہہ رہے ہو؟ کہا نہیں، ماذا تفقدون، کیا غائب ہو گیا تمہارا؟ کہا بادشاہ کا وہ پیالہ غائب ہو گیا ہے جس سے غلہ ناپ کر دیا جاتا۔ کیا کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی؟ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین۔ آپ جانتے ہو ہم زمین میں فساد مچانے والے لوگ نہیں ہیں۔ چوری کرنا زمین میں فساد مچانا ہے، ہم لوگ چوری کر کے زمین میں فساد نہیں بچا سکتے ہیں، ہم چور لوگ نہیں ہیں، آپ ایسا ہمارے بارے میں مت سوچو۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کا انجام جہنم بتایا ہے۔ آپ کو واقعہ یاد ہے، اور جو غالباً بخاری کی مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سورج گرہن لگ گیا تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو اس لمبی حدیث میں نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے فرمایا لقد جیء بالنار، بعد میں لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے دیکھا تھا کہ میں نماز میں پیچھے ہٹ گیا تھا؟ تو کیوں ہٹ گیا تھا معلوم ہے؟ تو کہا میرے سامنے جہنم لایا گیا، جہنم کو پیش کیا گیا، اور میں اس ڈر سے کہ کہیں اس کے شعلے، کہیں اس کی جو ہے لپٹ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، میں پیچھے ہٹ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں اس صاحب المحجن کو دیکھا۔ صاحب المحجن کہتے ہیں ایسی لاٹھی کو، ڈنڈی کو جس کے نیچے کا حصہ تھوڑا مڑا ہوا ہو۔ تو کہتے ہیں ایک صاحب المحجن تھا، اس کو میں نے جہنم میں دیکھا۔ یہ کیا کرتا تھا؟ یہ حاجیوں کا سامان چوری کرتا تھا۔ وہ اپنی لاٹھی لے کے جاتا تھا، لوگ بیٹھے رہتے تھے، لاٹھی میں پھنسا لیتا تھا،
اور اس کے بعد اگر لوگ دیکھ لیتے تھے تو کہتا ارے میری لاٹھی میں پھنس گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کان یسرق الحاج بمحجنہ، اپنی لاٹھی سے چوری کرتا تھا، فَإِن فُتِنَ لَهُ، اگر لوگ محسوس کر لیتے تھے، چلانے لگتے تھے تو کہتا تھا انما تعلق بمحجنی، میری لاٹھی سے یہ لگ گیا ہے، میں نے چوری نہیں کی۔ اور اگر کوئی نہیں دیکھتا تھا، ہوشیار رہتا تھا تو لیکن نکل جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس چور کو، صاحب المحجن کو، جو اپنی لاٹھیوں سے حاجیوں کا سامان چراتے ہوئے رہتا تھا، اس کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے۔ تو چور کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں دیکھا ہے میرے بھائیوں؟ جہنم میں دیکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے چوری کی مذمت اس طریقے سے بھی بیان کی ہے، اور اس طریقے سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے باقاعدہ بیعت لیتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کہ چوری نہیں کرو گے، آؤ مجھ سے وعدہ کرو، آؤ مجھ سے بیعت لو، آؤ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے اس بات کا پختہ ارادہ کرو اور اس بات کا اظہار کرو کہ چوری نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے۔ اور سبحان اللہ، بیعت بھی آپ کیسے لیتے تھے؟ لا تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، اور شرک کے ساتھ اس بات کی بیعت لیتے ہیں چوری نہیں کرو گے۔ چنانچہ عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ہم لوگ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس میں، تو آپ نے کہا بائعونی، لوگوں مجھ سے بیعت کرو، آؤ مجھ سے وعدہ کرو، آؤ مجھ سے عہد و پیمان کرو، اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، ولا تسرقوا، اور چوری نہیں کرو گے۔ چوری کو کس کے ساتھ ملایا؟ شرک کے ساتھ ملایا۔ شرک کی نبی علیہ السلام نے شرک نہ کرنے کی بیعت لی اور اس کے ساتھ چوری کو ملایا۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا ابائعکم علی اللہ تشرک باللہ، میں تم سے بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے اور چوری نہیں کرو گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کا قرآن میں بھی تذکرہ کیا ہے، چنانچہ فرمایا اللہ رب العزت نے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبائعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین، آگے کہتے ہیں اللہ رب العزت فبائعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اے نبی، آپ کے پاس جب مومنہ عورتیں آئیں اور آپ سے بیعت لیں کہ بیعت کر لیجئے، تو آپ ان سے بیعت کیجئے۔ کس باتوں پر بیعت کیجئے؟ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور چوری نہیں کریں گی۔ یہاں بھی شرک کے ساتھ چوری کو ملایا ہے قرآن کریم میں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی اور چوری نہیں کریں گی۔ اور پھر اللہ نے کہا بیعت کر لیجئے ان سے، اور ان سے اللہ تبارک تعالیٰ سے استغفار طلب کیجئے ان خواتین کے لیے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چوری کی مذمتیں ہیں، اتنے ناحیے سے اور اتنی شکلوں سے چوری کی قرآن کریم نے اور شریعت اسلامیہ نے مذمت کی ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ چوری کی کچھ قسمیں، کچھ شکلیں ہیں، آپ کے سامنے سرسری طور سے ذکر کروں تاکہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ایک چوری ہوتی ہے ایک آدمی کی، دو آدمی کی، تین آدمی کی، اور ایک چوری ہوتی ہے لاکھوں کروڑوں آدمی کی، پوری پبلک کی۔ اس کو فرق سمجھیے گا میرے بھائی، کیونکہ آج تھوڑا شیطان نے ہمارے ذہنوں میں وسوسہ ڈال دیا ہے، ہم کسی کا مال 10 روپیہ بھی چراتے ہوئے کانپتے ہیں، جو کہ تنہا کسی کا مال ہے، لیکن لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ملکیت کو آسانی سے چرا لیتے ہیں، آسانی سے چرا لیتے ہیں، جبکہ یہ زیادہ خطرناک ہے اس سے میرے بھائیوں۔ چنانچہ ایک چوری ہے کہ کسی اکیلے آدمی کی چوری کرے، دو آدمی کی چوری کرے۔ چوری میں اس میں سے بہت ساری شکلیں ہیں، اس میں سے ایک چوری آتی ہے کوئی بیوی شوہر کے جیب سے پیسے نکال لے۔ ہماری بہنیں، ہماری مائیں، کہیں آپ کے ذہن میں وسوسہ نہ ڈال دے شیطان کہ وہ آپ کا شوہر ہے تو اس کا سارا مال آپ ہی کے لیے ہے، تو شوہر نے گھر میں کچھ پیسہ رکھا ہوا ہے یا جیب میں اس کے رکھا ہوا ہے، آپ نے چپکے سے نکال لیا، چوری ہے میری بہن، میری ماں، یہ چوری ہے۔
شوہر کے مال سے بغیر اجازت کے 1 روپیہ لینا یہ آپ کے لیے حرام ہے میری ماں، گرچہ وہ آپ کا شوہر ہے۔ ایسے اولاد بچے ہمارے یہ سمجھیں کہ باپ کی اجازت کے بغیر باپ کی جیب سے 1 روپیہ نکالنا یہ چوری ہے میرے بھائی، یہ حرام ہے میرے بھائی۔ ایسے کوئی کسی رشتہ دار کی چوری کرے گا تو رشتہ دار کی چوری کرے گا تو جہاں چوری ہے وہی رشتہ دار کے ساتھ بدسلوکی ہے اور اس کو تکلیف دینا بھی ہے، تو یہ چوری ہے۔ اس لیے ہاں، بیوی اپنے شوہر کے جیب سے ایک حالت میں بغیر پوچھے ہوئے پیسہ نکال سکتی ہے، اور وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ اکبر، کیا دین ہے، کیا یہ شریعت ہے، کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بیویوں کے اخراجات، اپنے بچوں کے اخراجات کو نہیں پورا کرتے، اس کی ذمہ داری نہیں نبھاتے، یہاں اڑائیں گے وہاں اڑائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کچھ لوگ نشاور چیزوں پر جائیں گے، پیسے ضائع کریں گے، لیکن بیوی بچوں کی ضروریات کو پوری نہیں کریں گے۔ تو ایسی حالت میں بیوی اگر اپنے شوہر کے جیب سے بغیر پوچھے اتنا نکال لے جتنا اس کو اور اس کی ضرورت کے لیے، اس کی بچوں کی ضرورت کے لیے کافی ہو جائے، تو شریعت نے اجازت دی ہے۔ چنانچہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بنت قیس اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، اور کہیں انہوں نے کہا کہ ابو سفیان کی بیوی تھی، کہا کہ ابو سفیان بخیل آدمی ہے، ان ابا سفیان رجل شحیح لا یعطینی ما یکفینی وولدی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان بخیل ہے، وہ اتنا نہیں دیتے ہیں جو میرے اور میرے بچوں کو کافی ہو جائے، تو کیا میں ان سے چپکے سے کچھ لے لوں جو میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، فاطمہ اتنا نکال لیا کرو، لے لیا کرو جو آپ کو اور آپ کے بچوں کو کافی ہو جائے، بھلائی کے ساتھ، زیادتی مت کرنا، ورنہ زیادتی ہوگی تو چوری ہو جائے گی، حرام ہو جائے گا۔ تو یہ ایک چوری ہے، اور ایک چوری ہے میرے بھائیوں زمین کی چوری کرنا، کسی کی زمین دبا دی، یہ بھی چوری ہے، غصب ہے، ہڑپ ہے، سب کچھ۔ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں من سرق من الارض شبرا طوقہ یوم القیامت من 7 اراضین، جو کسی کی ایک بالش زمین چرا لے گا تو وہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کو پہنایا جائے گا اور اس پر لاد دیا جائے گا، اس کی کیا حالت ہوگی آدمی سمجھ سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ایک چوری ہے۔ ایسے ہی چوری ہے کوئی کسی کی دکان پر کام کر رہا ہے، وہ بیچارہ اس کو رکھا ہوا ہے، اس کو تنخواہ دے رہا ہے، اس کو معاوضہ دے رہا ہے، مگر کہیں چلا گیا تو چپکے سے گلک میں سے نکال لیا، یا سامان بیچا وہ پیسہ لے کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا، یہ سوچتا ہے کہ نہیں مجھے تنخواہ کم دیتا ہے، میری ضرورت نہیں پوری ہوتی تو میں نکال سکتا ہوں، نہیں، حرام ہے، چوری ہے، آپ کا نہیں پورا ہو رہا ہے، آپ چھوڑ کر کے دوسری جگہ جائیے، لیکن بغیر بتائے اس کے مال سے نکال لینا میرے بھائیو حرام ہے، چوری ہے جو آپ کھا رہے ہو، تو یہ بھی چوری ہے۔ اور ایسے ہی چوری ہے کہ دکان میں آپ کی ڈیوٹی 8 گھنٹے کی ہے، لیکن آپ آدھا گھنٹہ پہلے، 15 منٹ پہلے، 15 منٹ بعد میں گول چکر جاتے ہیں، یہ بھی چوری ہے، وقت کی چوری ہے، ڈیوٹی کی چوری ہے۔ آپ کی جو ذمہ داری ہے، جتنا وقت آپ کو ڈیوٹی دینی ہے، چاہے کسٹمر آئے چاہے نہ آئے، چاہے کام اس وقت ہو چاہے نہ ہو، آپ کو اگر گھنٹے کے حساب سے وہاں بٹھایا گیا ہے، آپ کو لازمی طور سے وہاں بیٹھنا ہے، اگر آپ وقت کو چھوڑ دیتے ہیں تو وقت کی چوری ہے۔ اور ایک چوری ہے جو کہ بہت خطرناک چوری ہے، عام پبلک کی چوری، بیت المال کی چوری، کسی ٹرسٹ کی چوری، مسجد کی چوری، مدرسے کی چوری، حکومت کی چوری، یہ میرے بھائیوں بہت خطرناک ہے۔ میں مطالعہ کر رہا تھا سبحان اللہ، تو میں تھوڑا شیخ ابن عثیمین اور لجنہ دائمہ جو سعودی فتویٰ کمیٹی ہے سب تھوڑا سا دیکھ رہا تھا، اللہ اکبر، علماء نے کیا بیان کیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین، میرے پاس وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا سکوں میرے بھائی، اللہ اکبر، شیخ نے صاف طور سے کہا ہے کہ یاد رکھو اگر آپ حکومت کی چوری کرتے ہو، شیخ نے بھی کہا گرچہ حکومت کتنی بھی ظالم ہو،
لوگ کہتے ہیں نا نہیں بہت زیادہ بجلی بل آتی ہے، بہت زیادہ ٹیکس ہے، بہت زیادہ وہ ہے، تو ہم سے لیتے ہیں ظالمانہ طور سے، تو ہم ادھر سے چوری کر لیں گے، ہم سیٹنگ کر لیں گے میٹر میں، ہم جو ہے کیا نام ہے کاٹ دیا کریں گے۔ آدمی مست رہتا ہے کہ دیکھو میرا بچ جا رہا ہے، چوری کر رہا ہے۔ چوری کس کی حالت نے؟ ابھی میں آئیں گا اس کی طرف، یہ وقت چونکہ کم ہے اس لیے شاید ہو سکتا ہے اگلے خطبے میں بیان کروں کہ وہ چوری جو ہے کس کی کر رہا ہے، اس سے کس نے کی، کس کی چوری اس نے کی ہے۔ میرے بھائی، چور کے اوپر ایک واجب ہوتا ہے، کیا واجب ہوتا ہے؟ کہ جس کی چوری کیا ہے نا اس کا مال واپس کر دے۔ اور کیا کر دے معلوم ہے؟ بھی پر کام ختم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے نا تب بھی مال واپس کرنا پڑے گا اور اس سے جا کے معافی مانگنے پڑے گا چور کو۔ اب یہ بتائیے کہ آپ نے گورنمنٹ کی چوری کی تو آپ اس ملک میں جو رہنے والے 130 کروڑ یا 25 کروڑ یا 40 کروڑ جو ہیں یہ سب کی ملکیت ہے، کس سے معافی مانگیں گے؟ شیخ نصیمی نے لکھا ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے معافی مانگ سکے۔ پڑوسی کی چوری کی ہے، اپنے بھائی کی چوری کی ہے، کسی مسلمان کی چوری کی ہے، ہو سکتا ہے کل اس کو اللہ تعالیٰ خوف دے اور ڈر دے، جا کے اس سے معافی مانگ لے، لیکن کل اگر وہ معافی مانگنا بھی چاہے تو حکومت کی جو چوری کیا ہے کس سے معافی مانگے گا، کس کے پاس جائے گا؟ یہ اور زیادہ خطرناک ہے میرے بھائی۔ اور بھی کچھ باتیں ہیں چوری کی قسموں کے تعلق سے جس کو انشاءاللہ اگلے خود میں بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حقیقی معنوں میں مسلمان بنائے اور ہمارے دین کی جو پیاری توجیہات ہیں ان کو سمجھنے کی ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين۔ اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم عليك بالظالمين الغاصبين، اللهم كن عليهم ولا تكن لهم يا رب العالمين۔ اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم۔